تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور طلب کو محسوس کیا جاتا۔ مگر یہ خودکش دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت اور بربریت کی ماری ہوئی دنیا، انسانیت اور شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخینی لفام اس بات پر شاہد و عدل ہیں کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوم کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اس جہان رنگ و بو میں جل بگر ہوا، اسی دم ظلم و جبر و تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، بغض عداوت کی تیز تر گھٹائیں چھانے لگے، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے، صلابت اور سنگدلی کی انتہا ہو گئی، ستم کو شر احسان پرورش کا نہر کا ڈکان ہوا۔ یعنی لوگ اپنے موسم مسیحا کی بلا اداری بردار رسم میں مشغول ہو گئے، ان پر طرح طرح کے ضمانت و اتہامات کی رش کرنے لگے اور ان کے پاکیزہ و صاف جذبات کو اپنی تخریب ذہنیت کا شکار بنانا چاہا۔ ایک طرف جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطان چلے اور طاقت لشکر تھی، یہ بدباطل کو بھی موقع اپنے ہاتھ جنگ دیتے تھے، ہر دم ان کی یہی کوشش اور خواہش رہتی تھی کہ آپ کو کس کس طرح نقصان پہنچایا جائے اور کس کس طرح پریشان کیا جائے۔ حضرات، اگر آج مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار کون تھا؟ کس کے سینے میں سارے جہاں کا درد بھرا ہوا تھا؟ کس نے انسانیت کو حیات نو بخشی تھی؟ تو میں کہوں گا کہ وہ نبی اکرم شفیع عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تاریخ ظلم و جبر و تشدد کا سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب کون تھا؟ کس کو سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی؟ کس کو سب سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی؟ تو میں کہوں گا کہ وہ حضور اکرم محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ان کے شاہد و دلائل موجود ہیں۔ حضرات، کیا تاریخ انسانی کا جب اس اتنی ظریفی نہیں ہے؟ کیا دامن انسان پر بدمع داغ نہیں ہے؟ کیا شرافت اور صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتے رہی، لوگ سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے تڑپتے رہی، لوگ سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے جو تو غلاتے رہی، لوگ سے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کو تو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش رہی، لوگ اس کے پشت پر اٹھ کر جھکتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے پریشان رہی، لوگ سے قید و بندی کی سزائیں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی کامیابی کے لیے دعائیں میں شریک کرتے رہی، لوگ سے قتل کرنے کے لیے لگاتے رہے، وہ ذات جس نے عورتوں کو سماج میں باعث مقام بخشا تھا، انہیں عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنا بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی خصاصت و ذلت کی، احسان فراموش کی، حق فراموش کی، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن آدم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا اور پھر ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ اور جائے صد افسوس مقام حیرت و تعصب ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، نام نہاد و مشربے کا جان پینے والی دنیا، یعنی درندگی و صبوریت کو شرمندہ کرنے والی دنیا، مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیائی و بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، آزادی نسل و جنس آزادی کے نام پر مولک پیدا کرنے والی دنیا، یعنی دور وحشت و بربریت کو مات دینے والی دنیا۔